السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں روس اور یوکرین میں بڑھتی کشیدگی پر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ انڈین حدود میں امریکی نیوی کی بغیر بتائے مشقوں کے علاوہ دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر یوکرین نے مشرقی یوکرین میں رشین زبان بولنے والے علیحدگی پسندوں کے خلاف کارروائی کی تو روس ان باشندوں کی مدد کے لیے مداخلت کر سکتا ہے۔ ادھر یوکرین کی فوج اور روس کی حمایت یافتہ باغیوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ روس ان شہریوں کے دفاع کے لیے مداخلت کرے گا اور یہ سب صورتحال پر منحصر ہے۔ رشین حکام کا کہنا ہے کہ کشیدگی میں اضافہ یوکرین کے خاتمے کا آغاز ہو سکتا ہے۔ مارچ 2014 میں یوکرین کے خطے کرائمیا نے روس کے ساتھ الحاق کر لیا تھا۔ کرائمیا کے علیحدگی پسندوں کو روس کی سپورٹ حاصل تھی۔ پھر اپریل 2014 میں روس کے حمایت یافتہ روسی زبان بولنے والے باغیوں نے مشرقی یوکرین میں دونباس ریجن کے 2 علاقوں دونیتسک اور لوہانسک پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاہم جولائی 2020 میں یوکرین نے روس اور مشرقی خطے میں موجود علیحدگی پسندوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا، لیکن تب سے اب تک فریقین کے درمیان جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات ایک دوسرے پر عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ فرینڈز، دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی کا آغاز روس کی جانب سے یوکرین کی سرحد کے ساتھ فوج کی تعداد بڑھانے پر ہوا، لیکن روس نے نہ صرف یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم اپنی سرحد کے اندر جہاں چاہیں ٹروپس کو ڈپلائی کر سکتے ہیں، اس ڈپلائمنٹ کو کوئی بھی اپنے لیے خطرہ نہ سمجھے۔ اس کے علاوہ روسی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اپنی سرحد کے اندر جہاں چاہیں ٹروپس کو ڈپلائی کر سکتے ہیں۔ گو کہ روس نے سرحد پر تعینات ٹروپس کی تعداد نہیں بتائی، لیکن امریکہ اور یوکرین کے مطابق ان ٹروپس کی تعداد 2014 کی کشیدگی کے دوران سرحد پر تعینات روسی فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ دونباس ریجن میں یوکرین کی فوج کی جانب سے باغیوں کے خلاف آپریشن شروع کیے جانے پر کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ روس اس آپریشن کی مخالفت کر رہا ہے اور رشین اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن بنیادی طور پر روسی زبان بولنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کا موقف ہے کہ وہ روس کے حمایت یافتہ باغیوں کو طاقت سے کچل دیں گے۔ گزشتہ روز یوکرین کے صدر زیلنسکی نے دونباس میں جاری آپریشن کرنے والے ٹروپ سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ وقت گزار کر بنیادی طور پر یہ پیغام دیا کہ یوکرین کی حکومت پوری طرح سے اس کارروائی پر یکسو ہے۔ جرمن چانسلر نے روسی صدر سے فون پر بات میں کہا ہے کہ روس سرحد پر اپنی فوج کی تعداد میں کمی لائے تاکہ کشیدگی کم ہو سکے۔ تاہم روسی صدر نے تمام تر کشیدگی کا ذمہ دار یوکرین کو ٹھہرایا ہے۔ حالیہ کشیدگی میں 25 سے زائد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ فرینڈز، 2015 میں تقریباً $8 ارب کی لاگت سے شروع کیے جانے والے ساؤتھ کورین اور انڈونیشین پروجیکٹ کے تحت تیار کیے جانے والے KF-X فائٹر جیٹ کا پہلا پروٹوٹائپ رول آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کو KF-21 فالکن کا نام دیا گیا ہے۔ کورین حکام کے مطابق KF-21 پہلی مرتبہ 2022 میں فلائی کرے گا۔ کورین ایروسپیس انڈسٹریز اس ایئر کرافٹ کے مزید پروٹوٹائپ اگلے سال تیار کرے گی، جبکہ بلاک 1 کے تحت ایئر کرافٹس کی ڈیولپمنٹ جون 2026 میں مکمل ہوگی۔ کورین صدر کے مطابق KF-21 کی سیریل پروڈکشن گراؤنڈ اور ایئر ٹیسٹ کے فوراً بعد شروع کر دی جائے گی۔ کوریا 2028 تک اس ایئر کرافٹ کے 40 یونٹس اور 2032 تک 120 یونٹس ڈپلائی کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ فرینڈز، اس ایئر کرافٹ میں تقریباً 65% کمپوننٹس مقامی سطح پر تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایسا ریڈار، انٹیگریٹڈ الیکٹرانک وارفیئر ایکوپمنٹ، انفرارڈ سرچ اینڈ ٹریک یعنی IRST اور ٹارگیٹنگ پارٹس قابل ذکر ہیں۔ کورین حکام کے مطابق اس پروجیکٹ میں ساؤتھ کوریا کی 16 یونیورسٹیز، 11 لیبارٹریز اور 553 سپلائر حصہ لے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس ٹوئن انجن طیارے میں امریکن جنرل الیکٹرک ایویشن کے F414 انجن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس انجن سے سویڈن کے ساب گریپن، F-18 سپر ہارنٹ اور انڈیا کے تیجس طیاروں کو بھی پاور کیا گیا ہے۔ KF-21 کے ویپنز میں
यूरोपियन, अमेरिकन और लोकल वेपन से इस तैयारे को इक्विप किया जाना है। फिर इंडियन वेबसाइट द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अमेरिकी नेवी ने कहा है कि उसने इंडिया की मैरीटाइम पॉलिसी को वायलेट करते हुए इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स यानी EEZ में मशकें कंडक्ट की हैं। मजीद कहा गया है कि इन मशकों की कबल अज वक्त इतला भी नहीं दी गई। अमेरिकी नेवी के 7th फ्लीट ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि फ्लीट की USS जॉन पॉल जोन्स शिप ने भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के 130 नॉटिकल माइल्स अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन कंडक्ट किया। इस नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया कि गो के इंडिया अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में किसी भी किस्म की मिलिट्री एक्टिविटी से पहले इजाज़त का कहता है, ताहम US नेवी ने ऐसा नहीं किया। मज़े की बात यह है कि इंडियन नेवी या हुकूमत की तरफ से इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया। बुनियादी तौर पर यह नोटिफिकेशन 7 अप्रैल को 7th फ्लीट की जानिब से रिलीज़ किया गया और इस नोटिफिकेशन के बाद पहले बयान की गई दोनों वेबसाइट्स ने आज आर्टिकल लिखे हैं। फ्रेंड्स, इस डेवलपमेंट पर इजहार ख्याल करते हुए साबिक इंडियन नेवल चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि इंडिया 1995 से अक़वाम मुत्तहिदा के समंदरी कवानीन की पासदारी करता आ रहा है, लेकिन अमरीकी नेवी ने ऐसा नहीं किया। जबकि अमरीकी नेवी के 7th फ्लीट ने न सिर्फ FON मिशन भारतीय हदूद में कंडक्ट करके हमारे मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की, बल्कि इसको पब्लिसाइज यानी छाप कर हमारा मजाक भी उड़ाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि US नेवी प्लीज़ अपने IFF यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो को ऑन कर लें, वरना साड़ी नेवी नूं केड़ा पता लगना है कि इत्थे कौन लगा फिरदा है। फ्रेंड्स, डेनमार्क ने गुज़श्ता रोज़ लॉकहीड मार्टिन की फोर्ट वर्थ फैसिलिटी टेक्सास में अपना पहला F-35A तैयारा रिसीव कर लिया है। याद रहे कि डेनमार्क F-35 प्रोग्राम में अमेरिका के साथ मुश्तरका तौर पर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले ममालिक में से एक है। डेनमार्क टोटल 27 F-35 एयरक्राफ्ट अपनी एयर फोर्स में इंडक्ट करने का इरादा रखता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। आपको इन खबरों में से कौन सी खबर दिलचस्प लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।